موجودہ حالات میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسے ایسے قوانین جو لائے جا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کی زمین چھین لی جائے، ان کی زمین تنگ کر دی جائے، ہزاروں ایکڑوں پر مشتمل، لاکھوں ایکڑوں پر مشتمل زمینیں مسلمانوں کی جو دین اور اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آباء اور اجداد نے وقف کی تھیں، ان کو ہڑپنے اور ان کو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر استعمال کرنے کی خاطر ناحق اور ناجائز طریقے سے ظالمانہ طور پر ایسے بل پاس کیے جا رہے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رات کے 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک پارلیمنٹ چل رہا ہے۔ یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ ملک کا کون سا اہم ایسا مدعا ہے جس پر فیصلے کرنے کے لیے رات کے 2 بجے تک جاگا جا رہا ہے۔ یہ ڈھونگ اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے جس کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ ان کے لیڈروں کی سننے تیار نہیں ہے، ان کے علماء کی سننے تیار نہیں ہے، اور ان کے تنظیموں اور تحریکوں کے رہنماؤں کی بات سننے تیار نہیں ہے۔ ہر بل مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم بجائے اس کے کہ موجودہ وقت کے سیاسی لیڈروں کو تانا دیں اور ان پر الزام تراشیاں کریں، موجودہ تنظیموں اور تحریکوں کے بارے میں انگلیاں اٹھائیں اور یہ بولتے پھریں کہ فلاں تنظیم کیا کر رہی ہے، فلاں لیڈر کیا کر رہے ہیں، فلاں سیاسی پارٹی کیا کر رہی ہے، اس طرح تانے دینے کے بجائے ہم یہ دعا کرتے کہ ان کو ان کے منصب کے لحاظ سے جو ذمہ داری نبھانا چاہیے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے منصب پر، اپنے لیڈرشپ کا، اپنی سیاست کی کرسی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قوم کی مفاد کی خاطر لڑیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اجتماعی اور قومی کام کرتا ہے تو اس میں اس کا تھوڑا بہت مفاد ہوتا ہو، وہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ اصل وہ جس عین اور اصل مقصود کی خاطر جو لڑ رہا ہے اسے دیکھا جائے گا، اس میں اس کا تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دکان سے سامان خریدنے کے لیے گیا، آپ کے محلے میں کرانہ اسٹور موجود ہے، وہاں آپ کی ضرورت کا پورا سامان مہیا ہے، تو خریدنے والا یہ سوچے گا کہ یہ دکان اپنے مفاد کی خاطر چلا رہا ہے، تھوڑی ہماری ضرورت کی خاطر پوری کر رہا ہے۔ اب اگر وہ دکان والا وہاں سے دکان اٹھا لے، دوسرے دکان پہ گئے، وہاں بھی آپ نے سوچا کہ یہ دکان بھی اپنے مفاد کی خاطر چل رہا ہے، ہماری ضرورت کی خاطر تھوڑی ہے، وہ دکان والا بھی دکان اٹھا لے، ہماری پوری بستی اور محلے میں ایک بھی دکان نہ ہو، تب عقل ٹھکانے آئے گی کہ میرا مفاد زیادہ مقدم ہے یا اس کا مفاد زیادہ مقدم ہے۔ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ سامان خریدنے کی خاطر 3-3 5-5 کلومیٹر چلنے کے بجائے میرے پڑوس میں دکان کھل گئی، مجھے سہولت ہو گئی۔ ایسے ہی ہم میں سے ہر بندہ موجودہ حکومت سے لڑنے کی طاقت کیا رکھتا، تو میرے بدل کوئی سیاسی پارٹی کھڑی ہو گئی، میری نمائندگی کوئی تنظیم، کوئی تحریک کر رہی ہے، میں اس کے حق میں دعا کرتا کہ وہ صحیح لڑے اور صحیح اپنا فریضہ انجام دے، بجائے اس کے کہ عین اس موقع پر بھی کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر میں کھڑے ہو کر مناسب اور معقول اور موزوں تقریر کر رہے ہوں اور مخالفت کر رہے ہوں، اس موقع پر بھی ہم ایسے ویڈیوز اور میسیجز چلائیں جو ان سیاسی لیڈروں کے خلاف ہو، جو ان تنظیموں اور تحریکوں کے خلاف ہو۔ اب وہ بھی نہیں رہیں گے تو پھر مخالفت میں اور پھر موجودہ حکومت کے سلسلے میں ان کو اس کی حیثیت دکھانے کے لیے کون کھڑے ہوں گے؟ جو بندہ اپنے باطنی اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے اس موقع پر، وہ تو میں کرنے تیار نہیں ہوں، اور جو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بولنے کے لیے تیار ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ میں ایک جھوٹا اور کذاب ہوں کہ نہ خود کرتا ہوں نہ کرنے والوں کو سکون سے کرنے دیتا ہوں۔ یہی حال آج کل تھوڑے بہت بھی نیوز چینل دیکھنے والے لوگوں کا ہو چکا۔ ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ نامناسب تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے بساط میں جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔